السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور قرآن پاک سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے سورہ توبہ کے رکو نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لکم تم سے، انفروا نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثاقلتم جھکے جاتے ہو تم، الی الارض زمین کی طرف۔ وہ اردو میں ایک محاورتاً کہا جاتا ہے زمین میں گڑ جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی محاورتاً استعمال کیا اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ مسلمان تو سب ہی تھے، کلمہ گو سب ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے اونچے درجے کا مؤمن ہوتا ہے، ایمان والا، یقین والا بندہ، اس سے مخاطب اللہ تعالیٰ نے ہو کر فرمایا کہ تم تو ایسے نہیں تھے، تمہارے تو یقین کی کیفیت تھی اور تھی، تمہارے تو دل کی کیفیات کا لذت ہی اور تھی، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، تو ایسے دل بوجھل کیے ہوتے ہو اور زمین میں گڑے جاتے ہو، دنیا کے مادی اور سفلی دنیا کی طرف جھک جاتے ہو۔ ارادی تم، کیا تم راضی ہو گئے بالحیات دنیا کی زندگی میں؟ دنیا میں آپ کھوئے رہنے کے لیے پسند کر رہے ہیں کہ دنیا آپ کی نہ جاتی رہے، آپ کا جو روٹین ہے وہ نہ جاتی رہے، آپ کی جان نہ جاتی رہے، آپ کا مال نہ خرچ ہو جائے؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے من الآخرت، آخرت کے بدلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان، فی الآخرت، آخرت کے معاملہ میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا۔ قلیل کا لفظ استعمال کر کے قرآن پاک میں بارہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جتنی مرضی دنیا پھر لو، دنیا کا ہر ملک پھر لو، دنیا کی ہر نعمت تم انجوائے کر لو، چل کر لو، جو کہ آج کل تصور ہے یورپ کا، کچھ بھی کر لو، لیکن دنیا کا مال، دنیا کی متاع، دنیا کی ہر چیز آخرت کے بدلے میں قلیل ہے۔ یہ لیسن، یہ سبق ہے قرآن پاک کا، اگر ہم سیکھ جائیں اور آخرت پر نظر رکھیں۔ اگر نہیں تنفروا، تم نکلتے، یعذبکم، تو تمہیں عذاب دے گا وہ، یعنی کہ دوسری صورت عذاب کی ہے۔ آپ تو اس جنگ سے ڈر رہے ہو، اس جہاد کرنے سے ڈر رہے ہو، میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو کہ ادھر بڑی مشکل مشقت پڑے گی، آپ کی جان جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب اس سے کم ہے جو اللہ عذاب دے گا اس صورت میں جب اگر جہاد کے لیے نہیں نکلو گے۔ یعذبکم، وہ تمہیں عذاب دے گا، عذاب علیمہ، دردناک عذاب۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک ریالٹی بیس بھی اگر سوچا جائے تو اللہ کے عذاب سے بچو، میدان جنگ کی طرف راغب رہو، اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے ساری زندگی جہاد میں گزارو، چاہے وہ جہاد مال کے ساتھ ہو، جان کے ساتھ ہو، قلم کے ساتھ ہو، زبان کے ساتھ ہو، اور میدان جنگ میں ہو۔ وَيَسْتَبْدِلْ، وہ بدل دے گا، قوماً، ایسی قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّوهُ، اور نہ وہ اس کو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، شیئاً کچھ بھی، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری جگہ پہ وہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، یہ تو دوسری سزا ہے، دردناک عذاب بھی ہے، اور تمہاری جگہ پہ پھر بھی بندہ دوسرا آ ہی جانا ہے، قوم تو تبدیل ہو جانی ہے۔ تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم ادھر ہی بیٹھے رہو گے، دنیا میں ہمیشہ کے لیے تم رہنے آئے ہو، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر کیوں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ کیوں تم جہاد کی طرف مائل نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ساری اس کی مخلوقات مل کر بھی اس کو رائی کے برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو تم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر نہیں تنصروہ، تم اس کی مدد کرو گے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کی ضمیر استعمال ہوئی، واحد کی، غائب کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی کہ رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تو ان کی مدد کر چکا۔ وہ کب؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع یاد کروایا، جب اخرجہ، ان کو نکال دیا تھا الذین کفروا، کافروں نے، ثانیہ، وہ دوسرے تھے، اثنین، دو میں سے، اذ ہما، جب وہ دونوں تھے، فی الغار، غار میں، غار والا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے یہاں پہ کوٹ کیا، نقل فرمایا۔ اذ، جب یقول، وہ فرما رہے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی کو، لصاحبہ، اپنے ساتھی یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو فرما رہے تھے کہ لا تحزن، نہ غم کھائیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سکینتہ، اپنی تسکین، علیہ، ان پر، اس پر،
وَأَيَّدَهُ اور ان کی مدد کی بِجُنُودٍ ایسے لشکر کے ساتھ لم نہیں تروها آپ ان کو دیکھ سکتے تھے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں کے بات کو بنا دیا سفلا زیر کر دیا نیچا بنا دیا کافروں کی بات کو پست کر دیا وَكَلِمَةُ اللَّهِ اور اللہ ہی کی بات ہی وہ العلیٰ ہمیشہ بلند ہوتی ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے انفروا نکلو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا دوبارہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرما کر تاکہ ان کے اوپر واجب ہو جائے یہ چیز فرض ہو جائے کہ نکلنا ہے ہر صورت میں خفافاً اگرچہ ہلکے دل سے نکلو وثقالاً اور بھاری دل سے اگر تمہارے اوپر گراں گزرے تب بھی نکلو اگر ہلکی بات ہے کہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے دل کو اگر آپ نے ایمان میں یقین میں اس قدر پختہ کیا ہے کہ تمہارے لیے جہاد میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے تو پھر نکلو ہر دو صورت میں ہلکے دل سے یا گراں وجاہدو اور جہاد کرو اب یہاں پہ آ گیا نا جہاد کا مفہوم بہت وسیع ہے بیاموالکم اپنے مالوں سے وانفسکم اور اپنے نفس سے اپنی جان سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اب مال کا جہاد بھی ہے اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد ہے تو اسی طرح مختلف مقامات پر جہاد کی مختلف اقسام بیان ہوتی ہیں تو ہر قسم کے جہاد کرو قلم کے ساتھ اب دیکھیں کلمہ حق بلند کرنا حق بات پہ کھڑے ہونا ڈٹ جانا کفر کا خوف نہ رکھنا یہ سارے جہاد ہیں یہ فرض ہے انسان کے اوپر ذالکم یہی ہے خیر لکم تمہارے لیے بہترین کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو اس لیے فرض ہے کیونکہ ہم انسان ہیں ایک جانور کے اوپر تو ایسی چیزیں نہیں لادی جا سکتی جس کو نہ شعور دیا جائے نہ سوچ نہ سمجھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور سوچ سمجھ دی اور پھر فرمایا کہ اب تمہارے اوپر جہاد فرض کیا ہے کہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے لو کان آرادن قریباً اگر قریب الحصول ہوتا وہ دنیا کا مال آرادن دنیا کا مال دنیا کی جو متاع ہوتی ہے یا تھوڑا سا مال جو ہے دنیا کا مال غنیمت وہ اگر قریب ہوتا وسافرن اور سفر ہوتا قاصدن آسان ذرا متوسط سا سفر جو مشکل نہ ہو لتبعوا کا ضرور وہ آپ کی پیروی کرتے لام کلمہ تاکید ہے اور کاف زبر کا جو ہے وہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے کہ وہ آپ کی پیروی کرتے ولیکن بعودت اور لیکن بہت دور علیہم ان پر شک کا مسافت پر مشقت انہیں دور دکھائی دی لیکن ان کو یہ سفر بہت دور اور پر مشقت لگا یہ غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے جو بہت سختی کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ جنگ کے لیے نکلو وَسَيَحْلِفُونَ اور عنقریب وہ حلف اٹھائیں گے قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی لَوْ اسْتَطَعْنَا اگر ہمیں استطاعت ہوتی لَخَرَجْنَا ضرور ہم نکلتے معاکم آپ کے ساتھ یُہْلِكُونَ وہ ہلاک کر رہے ہیں انفسہم اپنی جانوں کو اللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے انہم لکاذبون ضرور وہ جھوٹے ہیں یعنی کہ ان کے جھوٹ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں بے شک قسمیں کھا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی قسمیں بھی جو ہوتی ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں اللہ پر بھی اللہ کی قسمیں بھی وہ جھوٹی کھاتے ہیں اور یہ منافق لوگ ہوتے ہیں جن پر صرف آپ جہاد اس وقت وہ کرتے ہیں جب سفر بڑا آسان ہو اور مال غنیمت جلدی مل جانے والا ہو تو پھر ضرور چال پڑتے ہیں لیکن انہیں بہت دور دکھائی دی مشقت تو اس وقت وہ ساتھ نہیں نکلے غزوہ تبوک کے لیے یہیں پہ رکوع نمبر 6 مکمل ہوا انشاءاللہ رکوع نمبر 7 کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی والسلام علیکم